یادیں منانے کا تذکر آیا ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو وہ نعمت، یاد کرو وہ مصیبت کا دن جس سے ہم نے تمہیں نجات دے دی، اسے یاد کرو۔ تو یادیں منائی جاتی ہے اور مٹائی نہیں جاتی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم ہے، اور ہم میلاد منا کر قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشیاں کریں، اور یہ ان کے تمام دھن و دولت سے بہتر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے، اور اللہ فرماتا ہے جب اللہ کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو، تو انہیں چاہیے کہ خوشیاں کرے، اور یہ خوشیاں کرنا ان کے تمام دھن و دولت سے بہتر ہے۔ تو قرآن و سنت میں جگہ جگہ نعمتوں کے دن، جس دن نعمت اللہ عطا فرمائے اس دن کو یادگار کے طور پر منانے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی نعمت کو کیا ہو؟ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ نعمت عظمیٰ ہیں کہ جن کے صدقے میں ہمیں ساری نعمتیں ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہماری اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر شمار کرنا چاہو تو اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ ہمارے آپ ہم سب غور کریں، ہمارے جسم میں آپ دیکھیں، آنکھ بڑی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر اس سے پوچھے جس کے پاس آنکھیں نہیں، جو نابینا ہے۔ زبان بڑی نعمت ہے، اس کی قدر اس سے پوچھے جو گونگا ہے، جو بول نہیں سکتا، کہ اس کے نزدیک زبان کی کتنی اہمیت ہے۔ کان کی سماعت، سننے والے کان اللہ نے دیے، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ پکڑنے والے ہاتھ، چلنے والے پاؤں دیے، اور اعضائے جسم میں اتنے اعضاء ہیں کہ ہر 1000 نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ تندرستی اللہ نے دی، صحت مند بنایا، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار کہ جن کو ہم گن نہیں سکتے، مگر یاد رہے نعمت دے کر احسان فرمایا، مگر کہیں بھی ان نعمتوں کا احسان جتایا نہیں۔ کہیں بھی قرآن و حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں نعمت دی اور تم پر احسان، آنکھ کی نعمت دی اور تم پر احسان فرمایا، زبان کی نعمت دی تم پر احسان فرمایا، اور ہاتھ کی نعمت دی تم پر احسان فرمایا، تمہیں عقل مند بنایا، عقل کی نعمت دی تم پر احسان فرمایا۔ یعنی یہ نعمتیں دے کر اللہ نے احسان فرمایا مگر جتایا نہیں، مگر وہ نعمتیں عظمیٰ کے جن کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں ملی، جب وہ نعمتیں عظمیٰ عطا فرمائی تو اللہ نے احسان جتا دیا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ کا مومنوں پر یہ احسان ہوا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ جب نعمت عظمیٰ عطا فرمائی تو اللہ نے احسان جتا دیا کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے صدقے میں تمام نعمتیں تمہیں ملی ہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بس اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرنا۔ اللہ ہمارے آقا علیہ السلام اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور قرآن میں اللہ نے نعمت کا چرچا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میلاد منا کر ہم اس نعمت عظمیٰ کا چرچا کرتے ہیں اور خوب ذکر خیر کرتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو حکم دیا اس حکم پر عمل کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک جل جانے والے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔